نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار۔ سورہ یاسین آیت نمبر 33 نمبر آیت۔ واو اور آیت نشانی لہم ان کے لیے، الارض زمین، لینڈ، المیتۃ مردہ، ڈیڈ، الارض المیتۃ مرکب توصیفی ہے، الارض موصوف ہے اور میتہ یہ اس کی صفت ہے، تو الارض مؤنث ہے اور میتۃ اس کی صفت بھی مؤنث ہے۔ احیینا ہم نے زندہ کیا، احیا یہ باب افعال ہے اور احیینا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے زندہ کیا ہا اس کو، اس زمین کو، ارض مؤنث ہے تو اس کی ضمیر ہا آئی۔ واو اور اخرجنا ہم نے نکالا، اخرج یخرج اخراج یہ باب افعال ہے، اخرجنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم نے نکالا، منہا اس سے، حبن دانا، اناج کا دانا، سیڈ گرین، حبن و حبتن اناج کے دانے کو، گندم جو سیڈ کو کہتے ہیں، اور حبوب اس کی جمع ہے۔ فا پس من سے، ہو اس دانے سے، یأکلون وہ کھاتے ہیں، اکل یأکلو باب نصر ینصر اور جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، باب نصر ینصر اکل یأکلو۔ وجعلنا اور ہم نے بنائے، فیہا اس میں، اس زمین میں، جناتن جنتن کی جمع جنات باغات گارڈنز، من سے نخیل کھجور کے درخت، کھجور کے درختوں کو بھی کہتے ہیں اور کھجوروں کو بھی کہتے ہیں، نخل کی جمع نخیل ہے، تو کھجور کے درخت بھی اور کھجوریں بھی۔ کلام پاک میں دونوں طریقوں سے آیا، ایک جگہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ یہاں پہ کھجور کے درختوں کی بات ہوئی، اور ایک جگہ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان یہاں کھجوروں کے معنی میں آیا۔ واو اور اعناب عنب کی جمع اعناب، انگور گریپس، واو اور فجرنا ہم نے پھاڑے، فجر یفجر تفجیر یہ باب تفعیل ہے اور وسیع پیمانے پر پھاڑنا اس کو تفجیر کہتے ہیں، جمع متکلم فعل ماضی معروف۔ فیہا اس میں، من سے، عیون عین کی جمع چشمے سپرنگز، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، چشمے کی جمع عیون ہے اور آنکھ کی عین کی جمع اعین ہے، لی تاکہ یأکلو وہ کھائیں، یأکلون تھا، لام کئی لگا تو نون ختم ہو گیا، لی تاکہ یأکلو وہ کھائیں، من سے ثمر پھل ہی اس کا، واو اور ما نہیں، عاملت بنایا، ہو اس کو، عاملہ یعملو باب سامع یسمعو، عاملت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، اس نے بنایا، ہی میڈ، ہو اس کو،
ایدی ہاتھ، ہم ان کے، کیا، پس لا نہیں، یشکرون وہ شکر کرتے، شکر و یشکرو باب ناصر ینصرو، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ سبحانہ پاکی ہے، پاک ہے، الذی وہ ذات جو، خلق اس نے پیدا کیا، الازواج جوڑوں کو، جوڑے۔ اب دیکھیں خلق یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے، اس نے پیدا کیا، تو ہر صیغے میں فاعل چھپا ہوتا ہے۔ اس نے فاعل ہے اور پیدا کیا فعل، تو خلق اس نے پیدا کیا۔ اب الازواج یہ مفعول ہے، کس کو پیدا کیا؟ ازواج جوڑوں کو، تو جوڑے، ازواج کے آخر میں جو زبر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفعول پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ تو مفعول کی 5 اقسام ہم نے پڑھی تھیں، ان کو مفاعیل خمسہ کہتے ہیں، کہ مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فیہی، مفعول لہو اور مفعول معہو۔ اب مفعول بہی یعنی وہ منصوب اسم، زبر والا اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو یہ مفعول بہی ہے، مفعول بہی۔ تو ازواج مفعول بہی، اور مفعول بہی ہو یا what was action done، کس نے، یہ کیا کام کیا گیا، تو یہ مفعول بہی۔ تو ازواجہ جوڑے، پیئرز، کلہا سارے کے سارے، مما اس سے جو، تم بھی تو اگاتی ہے، انبت ینبت انبات باب افعال ہے، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، زمین اگاتی ہے۔ اب دیکھیں تم بھی تو میں فعل اور فاعل، لیکن کبھی فاعل کو باہر لے کر آتے ہیں، تو الارض کو باہر لے کر آئے، اس کو اسم ظاہر کہتے ہیں، اس کو پرومیننٹ کر دیا گیا۔ تم بھی تو وہ اگاتی ہے، وہ کیا تھی، وہ زمین تھی، لیکن الارض اس زمین کو باہر لے کر آئے، تو یہ فاعل ہے، اس لیے اس پہ پیش ہے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل پہ پیش ہوگی، تو زمین اگاتی ہے۔ واو اور من سے، انفسہم ان کی جانیں، واو اور یہ من اور ما ہے، من حرف جر اور ما موصولہ، اس کو ملا دیا گیا، مما بن گیا، اس سے جو، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، علم یعلم باب سامع یسمع، اور یعلمون مضارع، اور لا لگنے سے فعل مضارع منفی بن گیا، نہیں وہ علم رکھتے۔ اگر اس کو فعل ناہج میں لے کر آئیں گے تو نون کو ختم کر دیں گے اور ہوگا لا یعلمو وہ نہ جانے، ان کو منع کیا گیا، لیکن یہ فعل مضارع منفی ہے، وہ علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے۔ واو اور آیتن ایک نشانی، لہم ان کے لیے، اللیل رات ہے، نسلخ ہم نکالتے ہیں، سین لام خا اس کا روٹ ہے، کھال اتارنا، غلاف اتارنا، ایسی کھال اتارنا کہ گوشت نظر آئے، سانپ کا کینچلی بدلنا، تو نسلخ جمع متکلم فعل مضارع معروف، اور باب ناصرہ بھی ہے اور فتح بھی ہے، تو نسلخ ہم نکالتے ہیں، ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن کو، اب نہار کیا ہے، مفعول ہے اور اس پہ زبر ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ فا پس اذا تب اچانک، ہم وہ، مسلمون، ازلم یظلم اظلام یہ باب افعال ہے، اور مسلمون یہ اسم فاعل جمع ہے، اندھیرے میں رہنے والے۔ والشمس اور سورج، تجری وہ چل رہا ہے، شمس مؤنث ہے تو تجری آیا، اس کے ساتھ مؤنث آیا، تجری وہ چل رہا ہے، لی واسطے، مستقر یہ اسم ظرف مکان ہے، قرارگاہ ٹھکانہ، لہا اس کے لیے،
ذالکا وہ تقدیر اندازہ ہے، ڈیکری ہے، پلاننگ ہے، تفعیل کے وزن پہ تقدیر ہے، یہ اس میں مصدر تقدیر تفعیل یہ اندازہ ہے، العزیز زبردست، العلیم علم والے کا، والقمرہ اور چاند کو قدرنا، قدر یقدر تقدیر، قدرنا یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف ہم نے مقرر کیا، اس کو، منازل منزل کی جمع، منازل سٹیجز، منزلیں، حتیٰ یہاں تک کہ عاد وہ ہو گیا، عاد یعود باب نصر ینصرو، کہ جیسا کہ العرجون سوکھی کھجور کی شاخ، عین را جیم اس کا روٹ ہے، اور یہ باب نصر ینصرو، عرجون سوکھی کھجور کی شاخ، القدیم پرانی اولڈ، لشمسو نہیں سورج، ینبغی مناسب ہے، انبغا باب انفعال، لہا اس کے لیے، ان کے تدریکا وہ جا پکڑے، ان لن کئی اذن، اور لام کئی مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں، اس کو منصوب کرتے ہیں، نصب دیتے ہیں، تدریکو تھا تو ان کی وجہ سے تدریکا ہو گیا، ان کے تدریکا، ادرکا یدرکو ادراک یہ باب افعال ہے، تو تدریکو کو اس نے تدریکا کر دیا کہ وہ جا پکڑے، ادراک جا پکڑنا، اوورٹیک کرنا، القمر چاند کو، تو دیکھیں پھر قمر کیا ہے، مفعول ہے، مفعول پہ زبر کہ وہ چاند کو پکڑے، واو اور لا نہیں، اللیل رات، سابق سبقت کرنے والی، سابق فاعل کے اس میں فاعل ہے، یہ باب زارا باب میں بھی ہے اور ناصرہ میں بھی، سبق یسبق کو بھی ہے اور سبق یسبق کو بھی ہے، سابق اس میں فاعل، سبقت کرنے والی، بڑھنے والی، النہارا دن سے، واو اور کلن سب، ہر چیز، فی میں فلکن ایک فلک، ایک آربٹ، یسبحون وہ تیر رہے ہیں، یسبحون سبح یسبح یہ بفتح یفتح ہے، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، پانی یا ہوا کا تیز رفتاری سے گزرنا، گردش کرنا، تیرنا، وہ تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، واو اور آیتن ایک نشانی، لہم ان کے لیے، انا بے شک ہم، حملنا ہم نے اٹھایا، ذریتا پھر یہ مفعول ہے اور مفعول پہ زبر آتی ہے، ذریتا اولاد، ہم ان کی، فی میں الفلک کشتی، فلک کی جمع فلائک ہے، المشحون بھری جانے والی، شین حانون اس کا روٹ ہے اور مشحون اس میں مفعول واحد مذکر، کشتی یا جہاز میں سامان لادنا یا بھرنا، تو مشحون بھری جانے والی، واو اور خلقنا ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، من سے مثلہ اس جیسا، ما جو، یرکبون وہ سوار ہوتے ہیں، راکبہ یرکبو باب سامع یسمعو، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، واو اور ان اگر نشأ ہم چاہیں، نغرق، اب ان حرف شرط ہے تو اس نے آنے والے نشأ کو جزم دی، پھر نغرق پہ جو جزم ہے وہ حرف شرط کی وجہ سے ہے، ان نشأ اگر ہم چاہیں، نغرق ہم غرق کر دیں، ہم ان کو، فا پس لا نہیں، صریخہ کوئی فریاد سننے والا، لہم ان کے لیے، صاد روخا اس کا روٹ ہے اور فریاد کے لیے چیخ مارنا، تو کوئی نہیں چیخ سننے والا، فریاد سننے والا، لہم ان کے لیے، ولا اور نہیں، ہم وہ، ینقذون چھڑائے جائیں گے، جمع مذکر غائب فعل مضارع مجھول، الا مگر، رحمتاً رحمت، منا ہماری طرف سے، واو اور متاعاً
فائدہ الا تک حین ایک وقت، وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان کے لیے اتقو تم بچو۔ اب یہاں اتقا احتیاط کرنا، عبرت حاصل کرنا، سوچنا اور توجہ کرنا کے معنی میں ہے۔ اتقو فعل امر ہے، تم بچو، تم عبرت حاصل کرو، تم سوچو، تم احتیاط کرو، تم توجہ کرو۔ ما جو بینہ درمیان ایدیکم تمہارے ہاتھوں کے، یعنی جو تمہارے سامنے ہے، وما اور جو خلفہ پیچھے کم تمہارے، لعل تاکہ کم تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ رحمہ یرحمو باب سامیہ یسمعو اور ترحمون فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر۔ واو اور ما نہیں تأتی آتی ہم ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من سے آیاتی نشانیاں، ربہم ان کا رب، الا مگر کانو وہ ہیں، انہا اس سے، معرضین اعرض یرید اعراض باب افعال، اور معرض اسم فاعل ہے، اور معرضین اسم فاعل جمع ٹرن اوے کرنے والے، اعراض کرنے والے، جان بوجھ کر ایوائڈ کرنے والے، اگنور کرنے والے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے، انفقو یہ پھر فعل امر تم خرچ کرو، انفاق سے، انفقو مما اس سے جو، رزق اس نے رزق دیا، کم تم کو، اللہ اللہ نے۔ اب رزق میں جو فاعل تھا اللہ اس کو باہر لے کر آئے، رزق اس نے رزق دیا یہ فعل با فاعل ہے، اور کم تم کو یہ مفعول ہے۔ پھر مزید اللہ فاعل کو باہر لے کر آئے۔ قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، کیا نطعم، اطعم یطعم اطعام باب افعال ہے، جمع متکلم کیا ہم کھلائیں، کیا ہم فیڈ کریں، من جس کو، لو اگر، یشاء چاہتا، اللہ اللہ، اطعم وہ کھلا دیتا، ہو اس کو، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، فی میں، ضلال گمراہی اور مبین واضح، ضلالی مبین مرکب توصیفی۔ واو اور یقولون وہ کہتے ہیں، متی کب، ھذا یہ، الوعد وعدہ، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین صادق کی جمع سچے۔ ما نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، وہ دیکھتے، الا مگر، صیحۃ چنگھاڑ، صوحا یصیحو کا مصدر ہے باب ضرب یضرب، اور صیحۃ اس میں مصدر ایک چیخ، ایک چنگھاڑ، لکڑی کے چیرنے یا کپڑے کے پھٹنے سے جو جھراٹے کی آواز آتی ہے اس کو الصیح کہتے ہیں، جو زور کی ایک آواز آتی ہے۔ صیحۃ چنگاڑ، واحدۃ پھر یہ مرکب توصیفی ہے۔ تأخذ وہ پکڑے گی، ہم ان کو، اور ہم وہ، یختصمون جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ یختصمون اختصام باب افتعال ہے، ایک دوسرے سے جھگڑنا، تو پھر یختصمون سے ادغام کیا گیا اور یختصمون بن گیا۔ وہ بحث مباحثے کر رہے ہوں گے خصم سے، اور وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ قرآن پاک میں ہے، تو جھگڑنا، اور وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، ڈسپیوٹ کر رہے ہوں گے۔ پس لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھیں گے، استطاعہ یہ عجز کا اپوزٹ ہے، نہیں وہ استطاعت رکھیں گے، توصیتاً کسی وصیت کی، ولا اور نہ۔ اب دیکھیں توصیتاً یہ مفعول بھی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ مفعول بھی کیا ہے کہ ہو یا what was action done، تو کس نے کیا اور کیا کام ہوا، تو کیا کام ہوا، نہیں وہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی، یہ والا ایکشن، توصیتاً وصیت کرنا، ولا اور نہ، الا طرف، اہلہم اپنے گھر کے، یرجعون رجع یرجعو باب ضرب یضربو، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 33 سے تشریحی۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین کی، ڈیڈ زمین کی،
احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم نے اس کو لائف دی، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں سے دانے نکالے، گرین پروڈیوس کیے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، وہ اس سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشانیاں دکھا دیں اور قرآن پاک اتار کر ہم سب کو نشانیاں دکھائیں کہ ان آیات سے آیات الکون کائنات سمجھ آئے گی، اور ان آیات سے جب کائنات کو دیکھو گے تو ان آیات کو سمجھ پاؤ گے۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کا ورڈ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات، اللہ کی یونیورس اس کا ڈیڈ ہے، اس کا فعل ہے، اس کا کام ہے، اور دونوں میں کوئی تضاد، کوئی اختلاف نہیں کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس کو آبزرو کر، اس سے انفر کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نشانی بنا دیا۔ اللہ نے یوم الست کو جو ہمارے اندر الستُ بربکم کا ایک بیج بو دیا تھا، تو جب قرآن پاک کی بارش کا پہلا قطرہ پڑا تو وہ بیج پھوٹ پڑا، کہا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان تمہارے اندر موجود ہے، اور نشانی دیکھ کر بغیر شعوری کوشش کے بھولی بسری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ کوئی اگر آپ کو گفٹ کرے، آپ اس کو بہت عرصے کے بعد دیکھیں تو آپ کو وہ شخص یاد آ جائے گا۔ تو قرآن پاک جب اترا تو اس کے بعد علم کا ایکسپلوژن ہوا، اسلام نے سائنسی ترقی دی، سائنسی حقائق آشکارا ہوئے، تو قرآن پاک میں اس کے اشارے موجود ہیں، اور سائنس اور قرآن پاک میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں۔ قرآن پاک کی بارش اس کی بارش سے اپنے اندر اس بارش کو جذب کریں اور پھر کائنات کو دیکھیں تو دیکھنا اور ہوگا۔ تو آیات قرآنی بھی ہیں، آیات آفاقی بھی ہیں، اور آیات انفسی بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی نشانی بنایا اور قرآن پاک کو بھی آیت بنا دیا، تو کہا کہ یہ مردہ زمین، یہ ڈیڈ زمین، یہ کیا ہے کہ جب اس پر بارش پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ وہ مالک الملک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں، اللہ نے جمادات بنائے، نباتات بنائے، حیوانات بنائے اور انسان بنائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جمادات بنائے تو اس کے پہلے حرف کو دیکھیں، جمادات کے تو جیم سے ہے کہ وہ اس میں جسامت ہے، زمین ہے، پتھر ہے۔ تو آگے نباتات ہیں، اس کا پہلا حرف دیکھیں، نون ہے تو نون سے نشو و نما ہے۔ پھر حیوانات ہیں تو حیوان میں کیا ہے؟ وہ حیات ہے، زندگی ہے۔ پھر انسان ہے، اور انسان انس سے ہے، انس باللہ، اللہ کی محبت اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جمادات، نباتات اور حیوانات انسان کے تابع کر دیے، اور فرمایا کہ اے انسان، یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم میرے لیے اور آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو جب بھی کھاؤ تو قیامت کو یاد رکھو۔ تو انسان کو دعوت دی گئی کہ دیکھو یہ کھانے کا سفر ہے، بارش آتی ہے، بیج پھوٹتے ہیں، گندم نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نوالے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان کا سفر ہے، زندگی میں آتا ہے
پھر کئی سٹیجز سے گزر کر پھر زمین کے پیٹ میں انسان چلا جاتا ہے، اور کہا جب بھی کھاؤ تو قیامت کو یاد رکھو کہ جیسے بیج اندر سے آیا تیری خوراک بنا، تو بھی ایسے ہی ایک دن زمین پھٹے گی اور اے انسان تو نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے باغات بھی دکھا دیے اور کہا دیکھو دنیا کا باغ دیکھو تو جنت کا باغ یاد رکھنا کہ اگر دنیا کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے تو جنت میں جا پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جنت کا نقشہ کر دیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ جنت کا پریویو ہے۔ اگر جنت کا تصور نہ ہوتا، ہم دنیا میں باغات نہ دیکھتے، چشمے نہ دیکھتے، تو یہ آیتیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جنت اور جہنم کے سیمپلز رکھ دیے، ان کے ٹریلر ورژن رکھ دیے۔ خوشیاں، نعمتیں، عزتیں، کامیابیاں یہ جنت کا کلیپس ہیں، اور نعمتیں امتحان ہیں، ٹولز ہیں، عارضی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں امتحان ہیں اور یہ ٹولز ہیں آخرت تک پہنچنے کا، اور یہ عارضی ہیں اور نامکمل ہیں، جبکہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی؟ وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی جو کبھی نہیں چھنیں گی۔ تو یاد رکھیے آخرت بائی چوائس ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، اپنا آپشن ہے، اپنا اختیار ہے کہ ہم صراط مستقیم کے راہی بنتے ہیں یا شیطان کی پگڈنڈیوں پہ چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنا دیا اور کہا کہ مت بھولو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سبق یاد رکھو اور اللہ کی رحمت کے مظاہرے دیکھو کہ یہ زمین مردہ زمین نشانی ہے، جیسے اس سے بیج پھوٹتا ہے تو ایسے ہی قیامت کے دن تم ایسے زمین سے نکالے جاؤ گے۔ جب سائنس پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ آئے گی۔ غور کرو، نتیجہ نکالو، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو، اس کے جلال کو دیکھو۔ اور یہ آیت خود معجزہ ہے کہ مٹی زندہ ہے، بیج میں طاقت ہے، گندم دانہ ہے۔ اب دیکھیں دانے کہ کلونجی میں شفا رکھ دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ہی غلہ نکالتے ہیں، اس سے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے، ہم نے بنائے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے نکالے۔ کہا اس جنت میں بھی پھل ہوں گے اور اس جنت میں، اس دنیا کے باغ میں بھی پھل ہیں۔ جب پھل کھاؤ تو رب کو یاد رکھو۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ انسان اللہ کے دیے ہوئے پھل میں سے کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا جو تم کھیتی کرتے ہو، ٹھیک ہے محنت کرتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو پورے باغ ایک ہی پل میں تباہ و برباد کر دیں۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ شکر خود بخود اندر سے پھوٹتا ہے، شکر گزاری آتی ہے۔ آج وہ فطرت سلیمہ کو ہم نے سلا دیا تو وہ شکر کا بیج پھوٹا ہی نہیں، شکر آیا ہی نہیں، فطرت کو مسخ کر دیا۔ تو کیا پھل کھا کر وہ جذبہ تشکر ابھرتا ہے، اور پھر جذبہ تشکر سے رب کی عبادت کا جذبہ آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، اس نے کائنات کو میرے تابع کر دیا، میرا غلام بن دیا، میرا غلام بنا دیا،
تو تب عبادت کا جذبہ ابھرتا ہے اور پھر اللہ اکبر کی صدا عرش تک جا پہنچتی ہے۔ پھر ایک تار دل میں ہوتا ہے اور دوسری وائر رب کے عرش پہ ہوتی ہے، تو اللہ اکبر کی صدا عرش تک جا پہنچتی ہے۔ پھر عبادت کا مقصد سمجھ آتا ہے، تو زمین، باغات، یہ پھل، یہ سب کیا ہے؟ یہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ مومن اور غیر مومن کا دیکھنا الگ ہے۔ تو درخت میں ایک پورا خطبہ ہے، کہا جب اس کو دیکھو تو اور طرح سے دیکھو، دل سے دیکھو، دل سے سمجھو، دماغ سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دیکھو میرے رب کی عطا ہے۔ جب روحانی آنکھوں سے دیکھو گے، روحانی دل سے دیکھو گے تو اب ویو بدل جائے گا۔ تو کہا اس طرح سے نہیں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ دیکھیں اللہ نے یہاں پہ چوپاؤں کی بات کی۔ آپ گائے کے قریب جائیں تو اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، بلی سانپ کے قریب جائیں تو ری ایکشن دیکھیں ان کے قریب جا کر کہ وہ آپ سے بھاگیں گے۔ تو کہا جیسے گائے کا کوئی ری ایکشن نہیں، تو نعومہ کہتے ہیں نرمی اور آہستگی سے چلنا، وہ نعمت جو زندگی میں جس سے نرمی پیدا ہو۔ تو انعام کی بات ہوئی تو کہا جتنا خبردار کر لیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات سامنے کر دی، کہا سن کر دیکھ کر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے پیدا کیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ کے، پازیٹیو اور نیگیٹیو کے، دنیا آخرت کے، دن رات کے، ہدایت گمراہی کے، دل دماغ، سایہ دھوپ، بہار خزاں، جوانی بڑھاپا، صحت بیماری، ہر چیز کیا ہے جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو نامکمل بنایا تو اس کے جوڑے سے وہ اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، اور صرف اللہ ہے جو واحد وحدہ لا شریک ہے، جو یکتا ہے اور یونیک ہے۔ تو کہا اللہ نے پیدا کیے جوڑے جوڑے تمام، مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور خود ان کی اپنی جانوں سے بھی، انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، ومما لا یعلمون اور اس سے جو وہ نہیں جانتے، یعنی ہر طرح کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے سائنسی حقائق ہمیں بتا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ازواج، یاد رکھیے ازواج ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ازواج ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ دریا کا پانی لگے یا چشموں کا پانی جن پھلوں کو لگے تو اس کا ذائقہ مختلف ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذائقوں میں بھی فرق رکھ دیے کہ ہر پانی لگنے سے ذائقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اور سبحانہ کیا ہے؟ یہ تعجب کے وقت کا کلمہ ہے کہ سبحان، پاک ہے، امیزنگ فیکٹ۔ اب خلق میں تین چیزیں ہیں، خلق الازواجہ کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، پھر دوسری چیز کہ ہر طرح کا رزق دیا، اور تیسرا کہ اللہ نے جوڑے بنائے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ 600 سال اندھیرا رہا، پھر آپ سراج منیر بن کر آئے۔ اب دیکھیں، رات کی بات کر کے کہا اس آیت میں جب تم غوطہ زن ہوگے تو یہ موتی نکالو گے کہ رات کیا ہے، وہ گمراہی کا اندھیرا۔ تو 600 سال اندھیرا رہا۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اس وقت وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو زبان سمجھنے والے اس کلام کی خوبصورتی کو جان سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر بن کر آئے، آپ نے تاریکیوں کو دور کیا۔ اب یہ مظلم ہے، اس میں فاعل ہے، تو کہا یہ پرماننٹ، اس میں ہمیشگی ہے کہ مستقل وہ اندھیروں میں ہے۔ اگر یظلمون ہوتا، فعل ہوتا، تو وہ ٹیمپریری تھا۔ تو فرمایا کہ یہ رات ان کے لیے نشانی ہے، اس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں، تو وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے اس غالب کا جو علم والا ہے۔ تو سورج اپنے سولر سسٹم، اپنے خاندان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اپنے مدار پر حرکت کر رہا ہے۔ سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو اس کائنات میں تلاش کریں۔ ایک گلیکسی میں 60 بلین سٹارز ہوتے ہیں، اور ایٹم میں الیکٹرانز گھوم رہے ہیں۔ تو ہر چیز چل رہی ہے، تو سورج بھی چل رہا ہے، سب گھوم رہے ہیں۔ 2 گلیکسیز ایک دوسرے میں سے گزر جاتی ہے۔ تو سورج چل رہا ہے، زمین اندھیری ہے، اور سورج کی روشنی لحاف کی طرح، کمفرٹر کی طرح، بلینکٹ کی طرح اوڑھائی جاتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں، پھر جب اللہ چاہتے ہیں کھینچ لیتے ہیں۔ تو اوپر سے نور کو بھیجا، ہم وہ روشنی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اوپر سے ہی جیسے سورج کی روشنی آتی ہے، تو قرآن پاک کی روشنی بھی، اور آپ سراج منیر بن کر آئے۔ تو کہا یہ اندازہ ہے اس غالب کا جو علم والا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ ہی غالب ہے اور اللہ باخبر بھی ہے۔ سورج سے نمازوں کے اوقات پتہ چلتے ہیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو وقت اور مہینوں کی رفتار کا اندازہ چاند اور ستاروں کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے۔ چاند منزلیں طے کرتا ہے، تو سورج کیا ہے، وہ گھڑی ہے، اور چاند کیلنڈر ہے۔ سورج کی شکل اور سائز ایک جیسا ہے، جبکہ چاند بدلتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے آ کر وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو آیات کا لنک دیکھیں کہ آپ اور قرآن پاک آئے، نور بن کر آئے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اندھیروں میں ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ،
نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں، اپنے محور میں گھوم رہی ہے۔ تو تمام کواکب، تمام سیارے، تمام ستارے گردش میں ہیں، سب گھوم رہے ہیں۔ یہ کلن فی فلک، یہ آربٹ بنتے ہیں، اور یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں، اعجاز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سب بتا دیے۔ یا سے یسبحون، اور یہ حروف بھی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن پاک سے نور لیں گے۔ ہم اندھیروں میں ہیں، تو جب تک ہم قرآن پاک کا نور نہیں لیں گے تو ہماری تاریکیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا، وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے نشانی یہ بھی ہے، اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ حضرت نوح کی کشتی کی بات ہو رہی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اور کشتیاں پیدا کیں، ما یرکبون، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ کہا تمہاری اولاد عارضی کشتی پر ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں۔ علم اور ٹیکنالوجی ان کو نہیں بچا سکتی، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں، اللہ ہی بیڑا پار لگاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، بس ہماری رحمت پار لگاتی ہے خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اب قرآن پاک میں غوطہ زن ہوں تو آپ کو اللہ نے سراج منیر کہا، سورج، روشن چراغ، کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِی، جیسے سورج چلتا ہے، سورج کی روشنی مسلسل ہے۔ اللہ نے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تو آپ کی روشنی کیا ہے؟ وہ مسلسل ہے۔ اور صحابہ کیا ہیں؟ وہ چاند کی طرح ہیں، جیسے چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو حتی عاد کالعرجون القدیم، تو صحابہ کا ایمان یا انسانوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن آپ کا نہیں، آپ سراج منیر ہیں۔ جو آپ کے نور سے فائدہ اٹھائے گا تو جنت میں جا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بار یہاں پہ ینبغی کہا، ایک بار سورج کے لیے کہ للشمس ینبغی لہا، اور آگے آئے گا وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہا۔ دونوں کیا ہیں؟ دونوں کا کنیکشن ہے، مینٹل کنیکشن ہے۔ ہمارا نور آپ کی نور کی جھلک ہے، سورج چاند کے اپنے اپنے رولز ہیں، اپنے اپنے مقام ہیں۔ عبادات اور نماز کا تعلق سورج سے ہے، اور روزے اور حج کا تعلق چاند سے ہے۔ وقت کے لیے 2 چیزیں ہیں، گھڑی اور کیلنڈر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو گھڑی بنا دیا اور چاند کو کیلنڈر بنا دیا۔ تو دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ 2 ایلیمنٹس ہیں، تو کہا کہ وحی ختم ہو چکی تھی، اب اللہ کے ذمہ تھا کہ کب سورج کو، کب نبی کو بھیجنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو جو تمہارے سامنے ہے، تمہارا فیوچر، مستقبل، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا، ایام اللہ، وہ قوم عاد، قوم سمود، ان سے عبرت حاصل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سب سے زیادہ قرآن پاک میں اتقو کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، اس دن کیا فائدہ ہوگا، اس دن ڈرنے کا، تقوی کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ وقت ایسا مشکل ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار آرڈر کیا، اتقو، آج تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب بھی کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس آتی ہے، کوئی معجزہ، کوئی آیت، کوئی نصیحت، الا کانوا عنہا موردین، مگر یہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا۔ اب اللہ نے اتقوا کہا تو کہا کہ جب تقوی ہوگا تو خرچ کرنے کا دل کرے گا۔ تو پریکٹیکل میں کیا آئے گا؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا اخلاق گرتا چلا گیا۔ قرآن پاک کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن پاک سیدھی بات کرتا ہے۔ اللہ قدیر ہیں، اللہ کھلا سکتے ہیں، اللہ حکیم بھی ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ تم کھلاؤ۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو، تم کنفیوزڈ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگی قیامت کی دھمکی، جو قیامت کی دھمکی ہے وہ کب پوری ہوگی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ بحث برائے بحث کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کب آئے گی وہ قیامت، کب آئے گی تباہی، کب وہ عذاب آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بس ایک وائرس ہوگا، ایک چیخ ہوگی، آ کے پکڑے گی اور وہ بجھ کر رہ جائیں گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کا ہے یہ نور آفتاب۔ تو کہا کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر رب تک پہنچ جاؤ۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ جب بحث کرتے ہیں تو بحث کا کوئی فائدہ نہیں، وہ وقت آئے گا، موت آئے گی، ان کو آ کر دبوچ لے گی، جبکہ یہ بحث مباحثے کر رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، تو اس وقت نہ تو وصیت کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ جب گھر غرور کے ساتھ جاتے تھے، آج زندگی کا سفر ختم ہو گیا، اب واپسی نہیں۔ تو کہا کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے۔ انا حملنا ذریتہم کے ساتھ اس کو جوڑیں کہ ہر وقت اولاد کے مستقبل کی فکر ہوتی تھی۔
اب ان کی جائیداد آٹومیٹیکلی تقسیم ہو گئی، ان کو وصیت کا وقت بھی نہیں ملا۔ کہا سارا فوکس تمہارا مال پہ ہوتا ہے، اولاد کو کشتیوں میں بٹھاتے ہو، کمائی کرتے ہو، محنت کرتے ہو، یہ مال تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انسان نور سے دور ہوتا ہے، قرآن پاک سے دور ہوتا ہے، تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ جانوروں کو دیکھو کہ ان کے منہ زمین کی طرف ہیں، اور اللہ نے تمہارے منہ سیدھے کیے، کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم سیدھے کھڑے ہوتے ہو، تم اپنے فیوچر کی فکر کرو، اپنے لیے جنت کی کمائی کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار اشارے دیے۔ جب بارش کی بات ہوئی تو کہا کہ بارش جیسے آسمان سے آتی ہے تو وہی بھی آسمان سے آتی ہے، وہی فرشتے کے ذریعے آتی ہے، جیسے شہد اللہ نحل کے شہد کی مکھی کے ذریعے دیتے ہیں، اللہ ہی کارساز ہیں۔ جیسے پانی کے بغیر زندگی نہیں، ایسے وحی کے بغیر بھی زندگی نہیں۔ شہد اور قرآن کو اللہ نے شفا بنا دیا، قرآن میں بھی مٹھاس ہے۔ لما یحییکم، یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ زندگی عطا کرتا ہے۔ صحابہ نجاست والے ماحول سے خالص قوم بنے، کچھ اچھے ماحول میں پاک تعلیمات آتے ہی، لیکن کیا ہوا؟ اپنے آپ کو خراب کر دیا۔ ابو لہب کو دیکھ لیں، سردار ہونا، سید ہونا، ہاشمی ہونا اس کو فائدہ نہ ہوا۔ ابو جہل اتنا بڑا سردار، قرآن پاک نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو یہ نور آفتاب چمکتا رہا ان کے سروں پہ، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نور قرآن سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اس نور قرآن کو ہمارے رگ و پے میں اتار دے، ہم سب کو عاملات قرآن میں سے بنا دے۔ اللہ ہمارے ایسے دل بنا دے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ دھڑکیں۔ اللہ ہماری دعائیں وہ ہوں کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعائیں سنی جائیں، قبول کی جائیں۔ اللہ ایسا علم عطا کر جو ہم سب کو فائدہ دے۔ اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتی ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہیں۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، صحت، اللہ ہر طرح کی حسنات، ہر طرح کی اللہ خیر ہم سب کا، ہماری نسلوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے شرور سے، بے حیائیوں سے، برائیوں سے، ناکامیوں سے، بیماریوں سے، تلخیوں سے، بے حیائیوں سے، بد امنی، بے چینی، بے سکونی سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، امت مسلمہ کو بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ اس وائرس کو ختم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔